جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اور سب سے زیادہ مکروہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ طلاق دینا سنت ہے، بلکہ طلاق دینا اگر ناگزیر ہو جائے، مجبوری ہو جائے طلاق دینا، تو طلاق دینے کا یہ پروسیس اختیار کیا جائے، یہ راستہ اختیار کیا جائے۔ اس اعتبار سے دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک طلاق حسن اور ایک طلاق حسن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کی گنجائش کیوں رکھی گئی؟ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کا اختیار شوہر کو کیوں دیا گیا ہے؟ اسلام نے مرد کو بھی طلاق کا اختیار دیا ہے اور عدالت کو بھی طلاق کا اختیار دیا ہے، یعنی دار القضاء ہے، اسلامی عدالت ہے۔ اگر مرد، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے سامنے طلاق کے لیے سارے راستے بند ہیں۔ دوسرا آپشن اس کے سامنے یہ ہے، اور تیسرا راستہ اس کے سامنے یہ ہے کہ وہ طلاق کے سلسلے میں ایک عام پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ طلاق کا ریشو مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ میں صرف ایک ڈیٹا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ طلاق کا ریشو اور طلاق کا پرسنٹیج مسلمانوں کے یہاں زیادہ ہے، اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو صرف ایک طلاق رجعی دی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آج کے جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں وہ کل 5 موضوعات ہیں۔ اس میں سے جو پہلا موضوع ہے طلاق اسلامی نقطۂ نظر، کہ غیروں کی طرف سے مسلمانوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے طلاق کا کانسیپٹ رکھا ہے، عورت مجبور ہے، شوہر جب چاہے اس کو چھوڑ دے۔ طلاق یقیناً ایک جائز عمل ہے، لیکن شریعت وہیں یہ بھی وضاحت کرتی ہے کہ جائز عمل کے اندر، جائز اختیارات کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو طلاق ہے۔ بہت سی چیزیں ناگوار ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات وہ ضرورت ہوتی ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے دنیا کے 2 ایسے مذہب جن کے وہاں طلاق کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ پہلا مذہب عیسائیت اور کرسچینٹی، کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر 2 لوگوں میں شادی ہو گئی ہے تو اب موت سے پہلے ان کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے برادران وطن کا جو پرسنل لا ہے، یا یوں کہہ لیجیے ہندو دھرم شاستر، ان کے وہاں بھی طلاق کی کوئی گویا کہ ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن طلاق ایک ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے بعد کے اندر جو ہے ہندو مذہب کے اندر بھی اور عیسائیت کے وہاں بھی اس شق کا اضافہ کیا گیا اور طلاق کی ضرورت کو، اس کی اہمیت کو سمجھا گیا۔ اسی موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے لکھنؤ سے تشریف لائیں ڈاکٹر نصر اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور موضوع پر مختصر جامع کلام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے اجلاس کے صدر عالی مقام حضرت مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم، جامع العلوم کے متولی جناب تاج خسرو صاحب مد ظلہ العالی، جامع العلوم کے اساتذہ کرام، علماء اعظام اور مہمانان کرام، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے طلاق کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ طلاق پر جب گفتگو کی جائے گی تو اس سے پہلے نکاح پر گفتگو کرنا ضروری ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نکاح کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ حضرات، نکاح دنیا کا سب سے پاکیزہ رشتہ ہے، یہ ایک مقدس ترین معاہدہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد عورت زندگی کی آخری سانس تک اس معاہدے پر قائم رہیں اور اس رشتے کو باقی رکھیں، اس لیے کہ نکاح انسان کے لیے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آپس کے محبت اور الفت کا سبب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ نکاح انسان کو عفت اور پاک دامنی عطا کرتا ہے،
نکاح کے ذریعے سے انسان کی نگاہ پاکیزہ ہوتی، انسان کا خیال پاک ہوتا ہے، اور دنیا میں نسل انسانی میں اضافے کا سبب صرف اور صرف نکاح ہے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کا رشتہ اٹوٹ ہو اور پائیدار ہو۔ یہ رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دو انسانوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے، بلکہ دو خاندان تباہ ہوتے ہیں، دو خاندانوں میں دشمنی پیدا ہوتی، عداوت پیدا ہوتی، نفرت پیدا ہوتی، اور اس کا ایک اتنا لمبا سلسلہ چلتا ہے کہ بسا اوقات اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف کے جتنے بھی دروازے ہو سکتے ہیں ان سب کو نکاح سے پہلے بند کر دیا جائے۔ اسی لیے اسلام نے اس بات کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا ہے، بلکہ اس بات کو بہتر قرار دیا ہے کہ نکاح سے پہلے ہونے والی بیوی کو دیکھ لیا جائے، اگرچہ فتنے کا اندیشہ ہو۔ اس سے ذہنی ہم آہنگی زوجین کے درمیان زیادہ بہتر طریقے پر پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے اسلام مساوات کا دنیا میں سب سے بڑا علم بردار ہے۔ اس کے نزدیک برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لیکن وہ نکاح میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایکویلٹی ہو، برابری ہو، جس کو کفاءت کہتے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، خاندان اور برادری کے اعتبار سے، اور دینداری کے اعتبار سے برابری ہونی چاہیے، تاکہ یہ رشتہ دیر پا ہو، یہ رشتہ مضبوط ہو، اور یہ رشتہ آخری دم تک قائم رہے۔ لیکن طلاق ایک نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ زندگی تباہ ہوتی ہے، خاندان تباہ ہوتے ہیں، اور سماج انتشار کا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے طلاق کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے، اس کو گوارا نہیں کیا گیا ہے، مجبوری میں بدرجہ مجبوری اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ طلاق ایک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے اسکالر علامہ کاسانی لکھتے ہیں کہ ان النکاح عقد مسنون فکان الطلاق قطعا للسنة وتفویتا للواجب فكان الاصل الحظر والاباحة الا ان رخص للتعذيب او للتلخيص، یعنی نکاح عقد مسنون ہے، طلاق اس سنت کو ختم کرنے اور واجب کو فوت کرنے کا سبب ہے، اس لیے یہ اصلاً ممنوع ہے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ان الاصل فی الطلاق الحظر وانما ابیح منہ قدر الحاجہ، اصلاً طلاق دینا ممنوع ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ طلاق کے ممنوع ہونے کے کئی نصوص قرآن حدیث میں آئے ہیں، دو تین میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ بیویاں تمہاری اطاعت کرتی ہیں، تمہاری فرما برداری کرتی ہیں، تو خواہ مخواہ ان کے خلاف بہانے مت تراش کرو ان کو طلاق دینے کے لیے اور ان کو چھوڑنے کے لیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اور سب سے زیادہ مکروہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق لیتی ہے، خلا مانگتی ہے،
اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأة اختلعت من زوجها بغیر نشوز فعلیہا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق مانگتی ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ طلاق دینے سے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود نقصان اٹھانا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فقہ کی کتابوں میں طلاق کی جب بحث آتی ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق سنت، طلاق حسن یہ طلاق سنت کی قسم ہے اور ایک طلاق بدعت ہے۔ تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ طلاق دینا سنت ہے۔ طلاق دینا سنت نہیں ہے، یہ جو اصطلاح ہے طلاق حسن اور طلاق حسن سنت کا طریقہ ہے طلاق دینے کا، یہ طلاق کے پروسیس کے اعتبار سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یعنی طلاق دینے کا طریقہ جو سنت سے ثابت ہے اس کے دو طریقے ہیں، ایک طلاق حسن اور ایک طلاق بدعت ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ طلاق دینا کوئی مسنون عمل ہے، بلکہ طلاق دینا اگر ناگزیر ہو جائے، مجبوری ہو جائے طلاق دینا، تو طلاق دینے کا یہ پروسیس اختیار کیا جائے، یہ راستہ اختیار کیا جائے۔ اس اعتبار سے دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک طلاق حسن اور ایک طلاق حسن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کی گنجائش کیوں رکھی گئی؟ نکاح اتنا مقدس رشتہ ہے، اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، خاندان کو جوڑنے کا یہ سبب ہے، تو طلاق کی اجازت کیوں دی گئی؟ یہ تو ایک ناپسندیدہ چیز ہے، پھر اس کی گنجائش کیوں رکھی گئی؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں انفیکشن ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کی انگلی میں انفیکشن ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہ انگلی نہیں کاٹی جائے گی تو آپ کا پورا جسم افیکٹڈ ہو سکتا ہے، یہ انفیکشن پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ پورے جسم کو بچانے کے لیے دنیا کے سارے عقل مند لوگ یہ کہیں گے کہ انگلی کو کاٹ دی جائے، یہ طلاق ہے۔ یعنی زندگی کو بچانے کے لیے جب میاں بیوی میں عداوت ہو جائے، نفرت اتنی شدید ہو جائے کہ نباہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، تو اب اس کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو شوہر اپنی زندگی ختم کر دے یا بیوی کی زندگی ختم کر دے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ طلاق کے ذریعے سے اس رشتے کو وہیں اسٹاپ کر دے۔ دنیا کے تمام عقل مند اس بات پر اتفاق کریں گے کہ زندگی کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ اگر یہ رشتہ ختم کرنے کی گنجائش پیدا نہیں کی جائے گی تو انسان کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر میاں بیوی کے درمیان نفرت شدید ہو جاتی ہے، دونوں ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، دونوں مینٹل ہو جاتے ہیں، دونوں کے درمیان سخت عداوت اور نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر دونوں کو ساتھ رہنے کو کہا جائے تو یہ بات انسانیت کے خلاف ہوگی، یہ بات انصاف کے خلاف ہوگی، یہ بات لاجک کے خلاف ہوگی۔ اس لیے طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے، ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ایک معمولی نقصان کو گوارا کیا گیا ہے۔ جس طرح بجلی کا فیوز ہوتا ہے جو خود اڑ جاتا ہے لیکن پورے گھر کو بجلی کی تباہی سے بچا لیتا ہے، اسی طرح سے طلاق ہے کہ طلاق جب پڑ جاتی ہے تو ایک معمولی نقصان ہوتا ہے یا بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس سے جو بڑا نقصان ہو سکتا تھا اس کو بچانے کے لیے اسلام میں
اس کی گنجائش رکھی گئی۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کا اختیار شوہر کو کیوں دیا گیا ہے؟ آج کل یہ سوالات بہت زیادہ نئی نسل کے دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، اسلام مخالف طاقتوں کے ذریعے سے، کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو کیوں دیا گیا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے تو دونوں کی رضامندی لی جاتی، لیکن جب یہ رشتہ ختم کیا جاتا ہے تو صرف شوہر کے کہنے سے یک طرفہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات لوجک کے خلاف، عقل کے خلاف بظاہر لگتی ہے، لیکن اگر مرد کو طلاق کا اختیار نہیں دیا جاتا تو کیا کیا آپشنز ہو سکتے تھے؟ ایک آپشن یہ ہوتا کہ عدالت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ مرد کو بھی دیا جائے، عدالت کو بھی دیا جائے، اور تیسرا آپشن یہ ہوتا کہ صرف مرد کو دیا جائے، اور چوتھا آپشن یہ ہوتا کہ صرف عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا۔ دنیا کے کسی بھی مہذب سماج میں اور مہذب سوسائٹی میں صرف عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت ایموشنل زیادہ ہوتی ہے، عورت کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں، وہ جذبات سے بہت جلد مغلوب ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جلد باز ہوتی ہے، وہ بہت جلدی کوئی فیصلہ کر لیتی ہے اور بہت جلدی کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہے، جبکہ طلاق کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ سیریس ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایموشنل ہونے کی صورت میں جو فیصلہ لیا جاتا ہے وہ فیصلہ عام طور سے غلط ہوتا ہے، اور سیریس ہو کر انسان جب کوئی فیصلہ لیتا ہے تو وہ فیصلہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ مرد زیادہ سیریس ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں، عورت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے، اس لیے اگر طلاق کا اختیار عورت کو دیا جائے تو وہ بسا اوقات اپنے اختیار کا استعمال کرتی ہے، پھر اس کے بعد پچھتاتی ہے اور روتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو دیا جائے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالت کو طلاق کا اختیار نہ دیا جائے۔ اسلام نے مرد کو بھی طلاق کا اختیار دیا ہے اور عدالت کو بھی طلاق کا اختیار دیا ہے، یعنی دارالقضاء ہے، اسلامی عدالت ہے۔ اگر مرد عورت پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کو مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، تو عورت کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ دارالقضاء جا کر کے نکاح کو قاضی کے ذریعے سے فسخ کرا سکتی ہے۔ لیکن اسلام میں مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ بھی بتایا ہم نے، کہ مرد زیادہ سیریس ہوتا ہے، عورت ایموشنل زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں، شادی کا جتنا برڈن ہوتا ہے وہ سب مرد کے اوپر ہوتا ہے۔ مرد جب نکاح کرتا ہے تو وہ مہر بھی دیتا ہے، وہ ولیمہ بھی کراتا ہے، وہ عورت کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے، بیوی بچوں کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے۔ پھر جب طلاق ہوتی ہے تو اس کو مہر بھی دینا پڑتا ہے، عدت کا خرچہ بھی دینا پڑتا ہے۔ پھر جب نکاح کرتا ہے تو دوسری بیوی کو بھی مہر دینا پڑتا ہے، اس کا بھی ولیمہ کرانا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، لیکن عورت کے لیے دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ عورت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اور قاضی کے ذریعے سے اپنے نکاح کو ختم کرا سکتی ہے۔ لیکن طلاق دینے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اصلاح کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں، آپس میں کمپرمائز کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، ان سب کا استعمال کیا جائے۔ قرآن کریم نے اس کا پورا پروسیس بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعیدوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو شوہر کو کہا گیا کہ پہلے اس کو
बात से समझाओ, इफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए अगर इससे बात बन जाए तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिस्तर अलग कर लो, अगर इससे ही बात बन जाए तो ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि हल्की मार जिससे चेहरे पर निशान ना आए, जिस्म पर कहीं निशान ना आए, उसकी इजाज़त दी गई। और उससे भी बात अगर नहीं बनती तो कुरान ये कहता है कि दोनों तरफ से एक पंच को मुतय्यन किया जाए, एक हकम मुतय्यन किए जाएं, दोनों ख़ानदान की तरफ से, जो बैठ करके इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर इस्लाह की सारी गुंजाइश ख़त्म हो जाए तो फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्लाम तलाक़ की इजाज़त देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरत के सामने तलाक़ के लिए सारे रास्ते बंद हैं। जैसा कि हमने बयान किया, एक रास्ता औरत के सामने यह है कि वो अदालत जा सकती है, दारुल क़ज़ा जा सकती है। दूसरा ऑप्शन उसके सामने यह है कि वो निकाह के वक्त तफवीज़ तलाक़ का इख्तियार अपने लिए हासिल कर ले, निकाह के बाद भी इख्तियार हासिल कर सकती है। यानी एक एग्रीमेंट करे साइन कि अगर शौहर मेरे ऊपर जुल्म करेगा तो मुझे तलाक़ लेने का इख्तियार होगा, तलाक़ वाक़ई करने का अपने ऊपर इख्तियार होगा। इसको तफवीज़ तलाक़ कहते हैं। और तीसरा रास्ता उसके सामने यह है कि वो खुला ले सकती है, यानी अगर शौहर तलाक़ देने पर राज़ी नहीं है तो फिर वो शौहर को राज़ी करे, पैसे दे करके, दबाव के ज़रिए या किसी और के ज़रिए खुला ले करके वो अपनी दुनिया आबाद कर सकती है और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती है। तलाक़ के सिलसिले में एक आम प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि तलाक़ का रेशो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। मैं सिर्फ़ एक डेटा पेश करना चाहता हूँ कि जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि तलाक़ का रेशो और तलाक़ का परसेंटेज मुसलमानों के यहाँ ज़्यादा है। एक सर्वे किया गया जिसमें बात सामने आई कि हिंदुस्तान में तलाक़ का रेशो और परसेंटेज मुसलमानों में 0.41 और गैर मुस्लिमों में 0.47 है। यानी 0.41 मुसलमानों में है और 0.47 गैर मुस्लिमों के यहाँ तलाक़ का रेशो। और इसी तरह से ताद्दुद इज़्दिवाज यानी एक से ज़्यादा निकाह करने का परसेंटेज भी और मुसलमानों के मुकाबले में गैर मुस्लिमों के यहाँ ज़्यादा है। इसलिए ये दोनों प्रोपेगेंडे हक़ाइक़ की रोशनी में, फैक्ट और फिगर की रोशनी में बिल्कुल बेबुनियाद हैं कि मुसलमानों के यहाँ तलाक़ के मसाइल ज़्यादा हैं, मुसलमानों के यहाँ तलाक़ का रेशो ज़्यादा है और एक से ज़्यादा निकाह करने का रिवाज मुसलमानों के यहाँ ज़्यादा है। ये तलाक़ के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें थी। ख़ुलासा ये है कि तलाक़ अल्लाह ताला के नज़दीक निहायत ही नापसंदीदा अमल है, लेकिन मजबूरी में कभी कभी इसकी शदीद ज़रूरत पड़ती है। बड़े नुकसान से बचाने के लिए तलाक़ के नुकसान को गवारा किया गया है और उससे पहले ये हुक्म दिया गया है कि मियाँ बीवी के इख्तलाफ को आपस में बैठकर ख़ानदान के बड़े बूढ़े ज़िम्मेदार लोग हर मुमकिन तरीक़े से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो सिर्फ़ एक तलाक़ रजी दी जाए तोहर की हालत में, यानी उस पाकी में जिसमें मियाँ बीवी की आपस में मुलाकात न हुई हो, और एक तलाक़ दे करके छोड़ दिया जाए। अगर उसको फिर यह एहसास होता है कि हम दोबारा रुजू कर सकते हैं, फिर बीवी के पास जा सकते हैं, तो वो रुजू कर सकता है। अगर इद्दत के दौरान रुजू नहीं करता है तो उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। बाद में अगर फिर उसको निकाह मिलाना चाहे तो नए सिरे से निकाह कर सकता है। दूसरा तरीक़ा यह है कि पाकी की हालत में एक महीने में एक तलाक़ दे दी जाए, फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक़ और तीसरे महीने में तीसरी तलाक़। ये तलाक़ हसन है, लेकिन बेहतर तरीक़ा वही है कि एक तलाक़ दे करके उसको छोड़ दिया जाए जब तक कि इद्दत मुकम्मल न हो जाए। आजकल होता यह है कि ज़रा सी बात पर, मामूली इख्तलाफ पर नमक ज़्यादा हो गई और फ़ोन नहीं रिसीव हुआ, बग़ैर पूछे औरत जो है वो मैके चली गई और मामूली बात पर शौहर एकदम से उठता है
اور تینوں طلاق انسٹنٹلی ایک ساتھ تینوں طلاق بلکہ 10 طلاق لوگ دے دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ مفتی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں, مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہوگی, میری نیت نہیں تھی, میرا مقصد نہیں تھا, اور فلاں نہیں تھا, اور ڈھمکا نہیں تھا. تو یہ سب جو مسائل آتے ہیں یہ سب اس وجہ سے آتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں ہے کہ نکاح کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہے, طلاق کتنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج کو ایجوکیٹ کریں, اپنے سماج میں بیداری پیدا کریں اور شریعت پر عمل کرنے کی فضا قائم کریں اور اس کا عزم کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.